بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج 12 جنوری 2018 کو میرے پاس جناب ندیم بھائی جوگیشوری ممبئی نے ایک یوٹیوب کی لنک بھیجی جو 7 منٹ کچھ سیکنڈ کی تھی۔ ابھی 7 جنوری کو میری تقریر اندور میں تھی، تو اس تقریر میں جو باتیں میں نے کہی تھی اس میں سے چند ایک باتوں پر ایک صاحب نے اپنی آڈیو کلپ جاری کی ہے اور جسے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا ہے۔ ندیم بھائی کے بھیجنے کے بعد اسے سنا میں نے، تو وہاں لکھا یہ گیا کہ میرا نام لے کر کہ ان کے تقریر کا رد اور ان کی بات کا جواب۔ میں نے سوچا چلو کوئی بھائی بہت قابل آدمی نے جواب دیا ہوگا، لیکن سننے کے بعد بڑی مایوسی ہوئی مجھے، کیونکہ وہ صاحب نے نہ تو خطبہ پڑھا نہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا، بلکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ گندی زبان، چوتیا وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کیے۔ اور یہ صاحب جو ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں، ان کا تعلق پیلی بھیت کے موجودہ پیروں سے ہے، یعنی ادریسیت سے ہے، سنابلیت سے ہے، حشمتیت سے تو ان حضرات کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور چونکہ ان کے پیر صاحبان بھی ایسی زبان استعمال کرتے ہیں تو انہی سے عطا ہوئی ہے ان کو، تو خیر مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ان کی اپنی زبان کیسی ہے۔ میں نے اپنی تقریر میں ایک بات کہی تھی کہ حضور تاج الشریعہ نے 40 سال پہلے یہ فتویٰ دیا، چونکہ انہوں نے اپنے آڈیو میں میری اسی بات کا رد کیا ہے تو میں اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے تقریر میں کہا تھا کہ حضور تاج الشریعہ نے 40 سال پہلے یہ فتویٰ دیا کہ اہل سنت و جماعت کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنیوں کی ہر محفل میں ضرور تشریف لاتے ہیں۔ یہ جو لفظ ضرور ہے یہ واجب کر دینا، کسی کام کو ضروری کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، یہ سرکار کی کرم نوازی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سرکار تشریف لائے، یہ ان کے کرم کی بات ہے، سمجھے۔ اب ہر محفل میں تشریف لاتے، یہ عقیدہ واقعی میں اہل سنت و جماعت کی کسی کتاب میں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا بھائی 40 سال پہلے یہ فتویٰ دیا تو اب تک تو آپ بھی حضور تاج الشریعہ کی بڑائیاں کرتے تھے، تعریفیں کیا کرتے تھے، حضرت کی غلامی کا تمغہ اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے، اور اب آپ حضرات مخالفت کر رہے ہیں۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ میں اندور تقریباً 12 مرتبہ گیا ہوں، کھنڈوا بھی بیان ہوا ہے میرا، کھاتے گاؤں، سناوت وغیرہ کئی جگہ جہاں جہاں یہ لوگ تھوڑے بہت پائے جاتے ہیں، 2 4 10 کی تعداد میں، ہر جگہ میں گیا ہوں۔ آج تک کوئی مائی کا لال میرے سامنے آ کر بین العوام کھڑے ہو کر مجھ سے سوال نہیں کر سکا۔ عجیب بات ہے کہ میرے واپس آنے کے بعد ان کی باسی کڑی میں ابال آتا ہے۔ اگر تم اتنے قابل ہو، پڑھے لکھے ہو، سامنے آؤ، فیس ٹو فیس سوال جواب کرو، تاکہ لوگوں کو بھی حق کیا ہے باطل کیا ہے پتہ چلے۔ تو ان صاحب نے یہ کیا کہ اپنے آڈیو کلپ بنائی اور اس میں دکھایا دیکھو فتاوی تاج الشریعہ جو ہے وہ 2014 میں چھپی ہے، اور صوفی کلیم نے جھوٹ کہا کہ یہ 40 سال پہلے کا فتویٰ ہے۔ اس بیوقوف آدمی کو یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں فتویٰ 40 سال پہلے کا، کتاب 40 سال پہلے کی نہیں کہ میں نے فتویٰ، اس میں ایک سوال اور جواب ہے، تو اس میں تو ہزاروں فتوے ہیں نا۔ اب مان لیجئے قرآن کریم 2019 میں 2018 میں کوئی پریس چھاپتا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ قرآن 2019 میں یا 2018 میں اترا ہے؟ نہیں نا، قرآن تو 1400 سال پہلے اترا ہے نا سرکار کے سینے پر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 ایئر پہلے، 100 سال پہلے جو فتاوے دیے ہے نا، آج بھی فتاوی رضویہ کے نئے نئے ایڈیشن چھپتے ہیں، تو یہ کہا جائے گا کہ اعلیٰ حضرت نے ابھی فتویٰ دیا؟ نہیں، اعلیٰ حضرت نے تو 100 ایئر پہلے فتویٰ دیا، اس کو چھاپا ابھی گیا ہے۔ تو اس بے وقوف کو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے کہا کیا اور وہ رد کس بات کا کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کہ فتویٰ 40 سال پہلے دیا، یہ تھوڑی کہا کہ کتاب 40 سال پہلے چھپی، اور خود میری کلپ کو ایڈ کر کے اس نے جواب دیا، آپ وہیں جا کر سن لیں۔ اور پھر دوسرا ایک جگہ اس نے دکھایا فتاوی تاج الشریعہ میں، اور بڑی ہائیں بھر رہا تھا اماں خالاؤں کی طرح کہ دیکھو ان کے پیر صاحب نے کیا لکھ دیا، کہ سوال ہوا کہ ایک سنی عالم نے دیوبندی لڑکی سے شادی کی تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا یا اس کے ہاتھ کا کاٹا ہوا جس کو ذبیحہ کہتے ہیں کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو تاج الشریعہ نے جو جواب دیا ہے
تو وہاں پہ ترتیب یہ ہے اولن ثانین ثالثن رابعن خامسن سادسن. اب اس بیچارے کو اردو پڑھنی نہیں آتی ہے، ثانین کو ثانیہ پڑھ رہا ہے. شاید ثانیہ مرزا کھلاڑی اس کے دماغ میں ہوں گی، اس لیے ثانیہ بول دیا ہے. اس بیوقوف کو یہ پتا ہونا چاہیے، یہ کہہ رہا دیکھو ثانین لکھا ہے انہوں نے، تو ثانین یہ کسی جز کو سمجھ رہا ہے، وہ جز نہیں ہے. ثانین کا مطلب ہے کہ دوسرا جواب یہ ہے. سمجھ میں آئے؟ پہلے پڑھ لکھ لو بیٹا، اس کے بعد بولا کرو. اور الفاظ بھی اتنے گھٹیا، مخرج کا بھی خیال نہیں، حروف کی ادائیگی بھی برابر نہیں، اور جو لفظ یہ پڑھ نہیں پاتا نا اس کو چھوڑ کر آگے بندر کی طرح یہ ڈال سے وہ ڈال پہ کودی مارتا ہے. میں نے دیکھا ہے، وہ جب ویڈیو بنا رہا تھا تو وہاں نیز کا ایک لفظ تھا، نیز. ابھی بیچارے کو پڑھنا نہیں آیا تو نیز کو حذف کر کے آگے پڑھ رہا ہے. بہرحال یہ سب جانتے ہیں، دنیا کے کسی بھی دارالفتہ سے آپ فتویٰ حاصل کر لیں کہ کوئی سنی صحیح العقیدہ اگر دیوبندی سے شادی کرے تو اس سے اس پر حکم فسق اور حکم فسق ہی لگے گا، یعنی وہ فاسق ہے. اس کی ابتدا میں نماز جائز نہیں ہے، اس سے سلام دعا جائز نہیں ہے. اب چونکہ وہ خود دیوبندی نہیں ہے تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا جائز ہے، بے شک جائز ہے. اس فتوے کی میں خود تائید کرتا ہوں، دنیا کا ہر پڑھا لکھا مفتی تائید کرے گا. آپ ایسا کریں نا کہ اپنے پیلی بھیت شریف سوال بھیجیں، وہاں بھی مدرسے، وہاں بھی علماء ہیں. اگرچہ آپ کے پیر صاحبان عالم وغیرہ نہیں ہے، لیکن ان کے جو وہاں پر رکھے ہوئے مولوی صاحبان، ان سے فتویٰ حاصل کر لیں کہ فتاوی رضویہ میں کہیں یہ ہے کہ کوئی اگر دیوبندی سے شادی کر لے تو وہ خود دیوبندی ہو جائے گا. ایسا تو کوئی بھی نہیں. ہاں اگر وہ دیوبندیوں کے کفر کو اسلام سمجھے یا ان کے کفر و عذاب میں شک کرے، اور ایسے دیوبندی کے جس کو علماء دیوبند کی کفریہ عبارات پر پوری اطلاع ہو اور قرآن و حدیث سے اس کا غلط ہونا معلوم ہو، ایسے دیوبندی کے کفر و عذاب میں شک کرنے والا کافر ہے. اب مولانا نے جس لڑکی سے شادی کی وہ کس درجے کی دیوبندی تھی؟ ہر دیوبندی تو کافر نہیں ہے نا. بہت سے دیوبندی ایسے بھی ہیں جن کو عقائد کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، بس جا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. کتنے لوگوں سے میں ملتا ہوں جو وہابیوں کی نماز پڑھتے ہیں لیکن ہے سنی، گھروں میں نیاز فاتحہ درود سلام سب ہوتا، پتہ ہی نہیں ہے. تو بتانا پڑتا ہے نا بھائی کہ یہ ان کے عقیدے ہیں، یہ ہمارے عقیدے ہیں، یہ یہاں غلط ہے، ہم یہاں صحیح ہے، وغیرہ وغیرہ. تو تاج الشریعہ نے جو لکھا کہ ایسا عالم جو دیوبندی لڑکی سے شادی کیا ہو جس نے، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا جائز ہے. اس لیے جائز ہے کہ وہ مسلمان ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور ذبیحہ کھانا جو حرام ہے وہ مشین کا ذبیحہ حرام ہے، کسی کافر و مرتد کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا حرام ہے. تو پہلے آپ اس کے کافر ہونے کا فتویٰ تو لے کر آؤ. اور اس قسم کی بہت ساری بکواس اس میں ہے. اب میں کیا جواب دوں؟ میں انشاءاللہ الرحمن اندور بھی آ رہا ہوں، برہانپور بھی آ رہا ہوں، اور کئی جگہ میری تقریریں ہیں. تو اس آڈیو کلپ میں انہوں نے اپنا نام تو نہیں بتایا، شاید بہت ڈر گئے ہوں. میں اپنا نام بتاتا ہوں، محمد کلیم حنفی رضوی فرام ممبئی، سیل نمبر 9820672770. آپ براہ راست مجھ سے بات کر لیں. میں اندور وغیرہ ہوں، کھنڈوا ہوں، ایم پی آؤں، میرے سامنے آئیں. اور میں بار بار کہتا ہوں اللہ کے لیے قوم کو لڑاؤ مت، سنیوں میں پھوٹ مت ڈالو، خدا کے لیے دھندا بند کرو. سمجھ میں آئی بات؟ سنیوں کو ایک کرو، مسلک اعلیٰ حضرت پر ایک ہو جاؤ. اور آپ کو زیادہ شوق چڑھا ہو تو اپنے پیرانی کرام سے ڈائریکٹ میرا مناظرہ کرائیے، چونکہ آپ ابھی پانی کو مم کہنے کی منزل سے آگے نہیں بڑھے. ابھی آپ اتنے قابل نہیں ہیں کہ میں آپ سے بات کروں، آپ کو منہ لگاؤں، کیونکہ آپ کو تو اردو بولنی بھی نہیں آتی. آپ کی ویڈیو سے خود آپ کی جہالت مترشح ہو گئی، تو اب میں آپ سے کیا بات کروں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے، حق سمجھنے، حق پہ چلنے، حق پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم، خدا حافظ، فی امان اللہ.